السلام علیکم ویور، ویلکم ٹو مائی بیک چینل۔ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ڈرمویٹ انین آئنٹمنٹ ہم کون سی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا ڈوز کیا ہے اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ یہ سارا کچھ جانیں اسی ویڈیو میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ڈرمویٹ کے کمپوزیشن کے بارے میں۔ تو اس کے اندر نیومائسین پلس نائسٹین پلس کلوبیٹاسول پلس پرومائڈ پایا جاتا ہے اور یہ جی ایس کے کمپنی کا پروڈکٹ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کن کنڈیشن میں ڈرمویٹ انین آئنٹمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر سکن کے اوپر ایچنگ ہو رہی ہو یا سکن کا انفیکشن ہو تو ایسی کنڈیشن میں ڈرمویٹ انین آئنٹمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر نیومائسین پایا جاتا ہے۔ یہ ایک اینٹی بائیوٹک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر الرجی ہو یا الرجی کی وجہ سے منہ کے اوپر ریڈنس آ جائے تو ایسی کنڈیشن میں ڈرمویٹ انین آئنٹمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر سکن ریشز ہو یا ہمارے جسم میں کہیں پر بھی ریشز ہو رہی ہو تو ایسی کنڈیشن میں بھی ڈرمویٹ انین آئنٹمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ایگزیما ہو تب بھی ڈرمویٹ انین آئنٹمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی فیس پر کریمیں لگا کر ڈرائی ہو چکا ہو تو ایسی کنڈیشن میں بھی ڈرمویٹ انین آئنٹمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے استعمال سے چہرے پر گلو ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر سکن ڈرمیٹائٹس ہو تو ڈرمیٹائٹس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کنڈیشن میں سکن پہ ریڈ کلر کی پیچز بننا شروع ہو جاتا ہے اور سکن پر ایکنی ہو تب بھی ڈرمویٹ انین آئنٹمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر سورائسس ہو تو ایسی کنڈیشن میں بھی ڈرمویٹ انین آئنٹمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سکن وائٹنگ کے بارے میں۔ وہ لوگ جو اس کو فوڈ وائٹنگ اور فیس وائٹنگ اور اس کے علاوہ ہینڈ وائٹنگ میں استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ مختلف بیوٹی کریم اور وائٹنگ کریم میں شامل کر کے اس کو فوڈ وائٹنگ اور فیس وائٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو نو ڈاؤٹ استعمال کریں، لیکن ڈرمویٹ انین آئنٹمنٹ کے اندر اسٹیرائڈ شامل ہے۔ اس کو زیادہ دیر تک استعمال نہ کریں اور 20 دن سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں ڈرمویٹ انین آئنٹمنٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں۔ تو کچھ کامن سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، جیسا کہ سکن کے اوپر ڈرائنیس ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سکن کے اوپر برننگ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سکن کے اوپر ریڈنس ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ انوانٹڈ ہیئر گروتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈوسیج یعنی طریقہ استعمال کے بارے میں۔ تو دن میں 1 یا 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ اب بات کرتے ہیں کنٹرا انڈیکیشن کے بارے میں کہ وہ کون سی حالت ہے جس میں ڈرمویٹ انین آئنٹمنٹ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو الرجی ہو تو ایسی کنڈیشن میں استعمال نہ کرے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کر دینا، شیئر کر دینا، کمنٹس کر دینا۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کرنا اور اگر چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کر دینا۔